شفا لینے کے لیے آپ کو 3 اصول زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولنے چاہیے۔ سب سے پہلا اصول، یقین بنانا پڑے گا میں دنیا کے سارے ڈاکٹرز اکٹھے کر لوں، دنیا جہان کی قیمتی سے قیمتی دوائی لے لوں، علاج کروا لوں، شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جب تک یہ یقین نہیں ہے میرے بھائی، اس وقت تک کوئی کام نہیں بنے۔ شافی وہی ہے۔ یہ پہلا یقین دل میں بٹھائیے کہ میں دنیا جہان سے علاج کروا لوں گا، جب تک ادھر سے آرڈر نہ ہوا کچھ نہیں ہوگا، جب تک اس کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان اذا اتى مريضا او اتي به الیہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 5657، آپ جب بھی کسی بیمار کے پاس آتے یا کوئی بیمار آپ کے پاس لایا جاتا، میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، جب آپ کسی بیمار کے پاس جاتے یا کوئی بیمار لایا جاتا، سچ بتائیے کوئی بیمار ہوا تو کسی عالم سے دم کروانے آیا؟ اللہ کلی، بلکہ فٹ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر جانا چاہیے، نو ڈاؤٹ، منع نہیں ہے، بڑے بڑے نیک اور محترم ڈاکٹرز موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت، لیکن اللہ کے رسول خود پیچھے آیا کرتے عیادت کے لیے بھی اور یہ طلب لے کے بھی اس کو شفا مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آپ جاتے ہی پہلا کام یہ کرتے، اپنی زبان اقدس سے یہ الفاظ ادا کرتے، اذهب البأس رب الناس، ان لوگوں کو پالنے والے تو بیماری کو لے جا، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، او میرے مالک تو ہی تو شفا دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں، یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب کی کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا، فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے، فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا، فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا، وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، لن تقرأ بحرف منہما
الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا، ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ رزق دینے والا تو اللہ ہے، جس کو چاہے دے کے آزمائے، جس کو چاہے تنگی دے کے آزمائے۔ آزمائش دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ کافر دنیا کی رنگینی سے خوش ہوتے ہیں، انہیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ پیسہ کیسے مل سکتا ہے، مال کیسے جمع ہو سکتا ہے، ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کافر۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا اتنی ہے جتنا ایک متاع ہوتا ہے۔ متاع کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ جب اس آیت پہ پہنچے تو سوچتے ہیں متاع کس کو، کہ اللہ نے پوری دنیا کو متاع کہہ دیا ہے، کہ دنیا تو ہے ہی متاع۔ عربی کا امام ہے، دیہاتوں میں نکلا کہ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے کیا ہے۔ جب یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے۔ ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، یا بنتی ہات المتاع، ایسا پھٹا پرانا کپڑا جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے، عام زبان میں جس کو ٹاکیاں بول دیا جاتا ہے، پوری دنیا کی قیمت کو اللہ نے اس پھٹے پرانے کپڑے سے تعبیر کی۔ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر اللہ ذو الجلال کہ ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر جتنی بھی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا۔ کافر کو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ کافر دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، وقتی انجوائے کرتے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے چونکہ آخرت میں ہے اس لیے اسے دنیا میں کچھ صبر کرنا پڑتا۔ تو کافر کی خوشی مال و متاع کو جمع کرنے میں ہوتی ہے، ہدایت، شریعت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی محبت اور اسی طرح جنت کے نظارے، یہ ان کی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں نصیب ہی ہوں۔ کافر ایک دوسری چیز پر بھی خوش ہوتا ہے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے بینات اور واضح دلائل لے کے آئے، انہوں نے اس شریعت کو، اس وحی کو ٹکرا دیا۔ کافروں نے کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کہتے تھے نا، ہم تو اس پہ راضی، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ فرحوا بما عندهم من العلم، اور اس لیے اللہ جلال نے دوسری جگہ دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ خوش تو قارون بھی بڑا ہوا تھا، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب
يحب الفرحين۔ قارون کے بہت بڑے خزانے تھے، 9 لوگ تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے تھے۔ قوم نے کہا اتنا اکڑنے اور اچھلنے کی بات نہیں ہے، اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا نام ہی نہ کبھی لیا جائے اور مال کو اکٹھا کرنے میں انسان دھت ہو جائے، نشے میں چلا جائے اور اندھا ہو جائے کہ کسی طریقے سے مال مجھے ملنا چاہیے، اسے اللہ یاد ہی نہ رہے۔ اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا جب نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا تو اللہ نے سزا کیسی دی؟ دروازے کھول دیے ان کے اوپر۔ جب انہیں نعمتیں ملی، نعمتوں پہ اچھلنے لگے، لو اللہ کی پسند ہے تو ہمیں نعمتیں ملی ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، اس مسئلے نے قد ارہقتنی واسقمتنی، اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں اس مسئلے کے پیچھے، مجھے اس کا حل بتائیے۔ غم دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سی بات جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا ہے، تھکا دیا ہے، بیمار کر دیا ہے؟ احزنتنی، اس شخص نے کہا کہ مجھے غم زدہ کر دیا۔ کس چیز نے غم زدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس چیز نے غم زدہ کیا ہے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے جاؤں۔ آپ میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے پتا تو چلے کہ میرے اندر اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، تو 7 نشانیاں انسان کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف۔ امام ابو اللیث سمرقندی بیان کرتے ہیں علامت خوف اللہ تعالی تظہر فی 7 اشیاء، کسی شخص کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، خشیت الہی آ جائے تو 7 نشانیاں اس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، اس کی زبان پر، اس کے دل پر، اس کی آنکھوں پر اور اس کے ہاتھوں پر، اس کے پاؤں پر اور اس کے پیٹ کے متعلق کچھ آثار ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے پہلو سامنے آتے ہیں۔ زبان، جس شخص کے اندر اللہ کا خوف ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، چغل خور نہیں بنتا، کسی پر بہتان الزام نہیں لگاتا، فضول اور لا یعنی گفتگو نہیں کرتا، بلکہ اس زبان سے اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، درود پڑھنا، نیکی کی بات کرنا، خیر اور بھلائی کی بات کرنا، اچھا مشورہ دینا، اچھی رائے پیش کرنا، یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جس کی زبان سے گالی ہو، جھوٹ نہیں کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، لا یعنی گفتگو میں وقت ضائع کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی زبان پہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ دوسری نشانی انسان کے دل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کا خوف جس دل میں ہوتا ہے، اس دل میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی، اس دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد نہیں ہوتا، اس دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور عناد اور کینہ نہیں ہوتا، اس دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغاوت اور کوڑ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے خوف والا دل ہے۔ اس دل میں اگر ہوتا ہے تو اللہ ذوالجلال کی محبت اور مومنوں کی محبت ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، اچھائی کے جذبات ہوتے ہیں، ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کے بارے میں میں نے اپنے دل کو گدلا نہیں کرنا۔ اس خوف کی نشانی اس کی آنکھوں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جس کے دل میں
اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کسی حرام چیز کو نہیں دیکھتا، وہ کسی حرام چیز کا نظارہ کرنے کو نہیں چاہتا، وہ دنیا کی رنگینیوں میں اپنی نظریں نہیں اٹھاتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اگر قیمت ہوتی ہے تو اللہ ذوالجلال کی، وہ حلال چیز کو دیکھتا ہے، ان آنکھوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، ان آنکھوں کو جھکا کے رکھتا ہے، وہ حرام کی طرف نظریں نہیں اٹھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر ایسی روشنی آ جاتی ہے کہ وہ صرف اس نظر سے چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ اللہ ذوالجلال نے کتنی بڑی چیز بنائی ہے، اللہ جنت بھی کتنے بڑے انعام دے گا۔ ایسے انسان جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ بھی کچھ آثار نظر آتے ہیں، اس کے ہاتھ کبھی حرام کی طرف نہیں اٹھتے، اس کے ہاتھ اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں اٹھتے، اس کا ہاتھ حرام لقمہ کھانے کے لیے نہیں حرکت کرتے، اس کے ہاتھ حرام مشروب کی طرف نہیں لپکتے، اس کے ہاتھ کسی پہ زیادتی کرنے، کسی کو مارنے اور ظلم کرنے کے لیے نہیں اٹھتے، اس کے ہاتھ مذاق کے لیے نہیں اٹھتے، بلکہ اس کے ہاتھ صرف اللہ کی اطاعت کے لیے اٹھتے ہیں۔ اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا کے لیے، اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کسی کی خیر خواہی اور کسی کی بھلائی کے اور ہمدردی کے لیے، اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو جس سے وہ اللہ کی اطاعت میں مددگار بنتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کا خوف جس انسان کے اندر آ جائے، اس کے اثرات اس کے قدموں میں بھی نظر آتے ہیں۔ وہ ان قدموں سے برائی کی طرف نہیں جاتا، وہ ان قدموں سے اللہ کی نافرمانی کا سفر نہیں کرتا، وہ ان قدموں سے کبھی بھی حرام لقمے کی طرف نہیں جاتا، اس کے قدم اٹھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ حرام چیز کی طرف جائے، بلکہ اللہ کا خوف اور خشیت اسے مجبور کرتا ہے، اس کے قدم رک جاتے ہیں حرام سے، خیر کے لیے اٹھتے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، کسی کی عیادت کرنے جا رہا ہے، وہ کسی کو نیکی کی ترغیب دینے جا رہا ہے، وہ درس دینے جا رہا ہے، کسی کی بھلائی کرنے جا رہا ہے، کسی مسلمان کی خیر خواہی اور ہمدردی کا ثبوت دینے کے لیے، اس کے غم کو دور کرنے کے لیے جا رہا ہے، علماء کی مجلس کو اختیار کرنے کے لیے، نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال کی خشیت اور خوف کی نشانی۔ اللہ ذوالجلال کے خوف کا اثر اس کے پیٹ پہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ وہ کبھی بھی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈالتا، بھوکا رہنا اسے پسند ہے، نڈھال ہونا اسے پسند ہے، لیکن سود کا لقمہ نہیں کھائے گا۔ اس کے دل میں ایسا طمع اور لالچ اور جشا اور نشہ نہیں ہے کہ پیسہ اکٹھا ہو، وہ حرام کے قریب نہیں جاتا۔ وہ دنیا جہان کے لذیذ سے لذیذ کھانے ہوں، جو حرام ہیں وہ حرام ہیں اس کے نزدیک، وہ کبھی اپنے پیٹ میں وہ لقمہ نہیں اتارتا۔ وہ جانتا ہے کل جسد نبت من سحت فالنار اولى به، جس پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے اس کے لیے آگ ہی اچھی ہے۔ اس کی ساتویں نشانی یہ نظر آتی ہے، وہ اللہ ذوالجلال کی اطاعت خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، منافق نہیں ہوتا، وہ ریاکار نہیں ہوتا، وہ عبادت بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی ہے اللہ سے کہ یا اللہ میری عبادت قبول کر لینا۔ وہ عبادت بھی کرتا ہے، وہ روتا بھی ہے کہ قبول ہو جائے، وہ عبادت بھی کرتا ہے اور توجہ بھی رکھتا ہے کہ کہیں ریاکاری کی وجہ سے میری عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، جس کو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ خوف جو ہے یہ اصل میں اہل علم و فضل اور اہل ایمان کی نشانی ہے۔ جتنا کسی کا ایمان مضبوط اتنا اللہ کا خوف زیادہ، جتنا کسی کے پاس علم زیادہ اتنا اللہ کا خوف زیادہ۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء، جن کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے، رب والے جو صرف علم نہیں پھیلاتے عمل بھی کرتے۔ ایسے لوگ جو علماء ربانیین ہیں ان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بھی اللہ سے ڈرنے والا نہیں۔ یہ فیصلہ اللہ نے دیا ہے، یہ سٹیٹمنٹ قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ کوئی جتنا مرضی دعوے دار ہو، کوئی جتنا مرضی باتیں کرنے والا ہو کہ فلاں کے اندر بڑا خوف ہے،
اگر اس کے اندر علم نہیں ہے تو اللہ کا خوف نہیں ہو سکتا۔